دسترخوان تو بہت خوشی سے لگاتے ہیں، ہم رمضان کے اندر اپنے دسترخوان بچھاتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں بطور تاجر کہ لوگوں کو ہم کھانا کھلاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ وہ جو ہمارے دسترخوان پر رمضان میں بیٹھ کے کھانا کھا کے اٹھا ہے وہ اگلے سال اس دسترخوان پر دوبارہ نظر نہ آئے؟ یتن غربت کا خاتمہ نہ ہو اور یہ ہمارے آگے ہاتھ پھیلانے والا رہے، ہمیشہ رہے۔ تو اس وجہ سے یہ وہ سوچ ہے اسلامی نظام معیشت۔ زکوٰۃ کی تقسیم کے حوالے سے بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ اپنی اس طرح تقسیم کیا کرو کہ جو مانگنے والا ہے وہ اغنیاء میں شامل ہو جائے، وہ غنی ہو جائے، وہ دوبارہ تمہارے آگے مانگنے والا نہ ہو، یعنی اس طرح زکوٰۃ دو۔ مثال کے طور پہ ایک جملہ میں صرف اضافی، اس سبجیکٹ پہ ویسے الگ لکھا ہوا ہے، کتاب بھی ہے باہر، کیا مثال کے طور پر ہر سال کوئی زکوٰۃ نکالتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ 10-10 ہزار کا راشن 500 لوگوں کو لے کر دیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ 50 لوگوں کو چھوٹے کاروبار کھول دیں اس زکوٰۃ سے، اس ٹوٹل اماؤنٹ سے، تاکہ وہ 50 لوگ اگلے سال زکوٰۃ لینے والوں میں نہ ہوں۔ یہ تصور ہے اسلامی نظام معیشت کا جس کی طرف توجہ مرکوز کروائی گئی ہے۔ صرف آخری روایت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس سے آپ کو کل نظام معیشت سمجھ آ جائے گا۔ میں پھر بات ختم کر رہا ہوں۔ 18 ہجری کا واقعہ ہے، مدینہ منورہ میں بہت سخت قحط آ گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے، افلاس بہت بڑھ گیا اور بہت عرصہ بارش نہ ہوئی اور قحط سالی ہو گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ریاست کے وسائل میں تھا آپ نے وہ سب لوگوں میں تقسیم فرما دیا، اس سے بھی ضرورت پوری نہ ہوئی تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر دست دعا دراز فرمائے اور دعا فرمائی اور عرض کیا کہ میرے مولا، یہ مدینہ المنورہ کی اس رعایا پر تو اپنے کرم اور رحمت کی اتنی موسلا دھار بارش فرما کہ ان کی تکلیف دور ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا اور اتنی بارش ہوئی کہ وہ قحط سالی جاتی رہی۔ جب یہ واقعہ رونما ہو چکا تو اس کے بعد اپنے احباب اور لوگوں میں سیدنا عمر فاروق امیر المومنین تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا اب یہ تصور ہے اسلامی نظام معیشت کا، اب اس کا اطلاق آپ ملکوں پہ بھی کر لیں اور ذاتی افراد اور زندگیوں پر بھی کر لیں۔ یہ کل خلاصہ ہے اس واقعے کے اندر۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کے حضور ہم نے دست دعا دراز کیا، اللہ پاک نے دعا قبول فرما کر اس تکلیف کو دور فرما دیا۔ اگر اللہ پاک اس دعا کو شرف قبولیت اس وقت نہ بخشتا اور یہ تکلیف دور نہ کرتا تو میں کسی ایک غنی شخص کا گھر بھی مدینہ میں نہ چھوڑتا جس کے اندر کسی محتاج کو داخل نہ کر دیتا اور اس کو اس کے گھر میں شریک نہ کر دیتا اس کے وسائل میں، یعنی سرکاری طور پر میں اس کو یوں امپلیمنٹ کرتا کہ کسی غنی کو باقی نہ رہنے دیتا کہ وہ اپنے گھر میں کسی محتاج کو پناہ نہ دے رہا۔ اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ نظام معیشت کے تناظر میں فرمایا کہ اپنی معیشت کو یوں تقسیم کرو کہ ایک شخص کی خوراک 2 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے، 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہو جائے، 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی ہو جائے۔ حاضرین محترم، یہ میں نے جو کچھ روایات عرض کی اس کانسیپٹ کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہ در حقیقت اسلامی نظام معیشت ایک سوچ کا نام ہے جس کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، اور اس سوچ کے اندر غم گساری ہے، اس سوچ کے اندر غریب پروری ہے، اس سوچ کے اندر لوگوں کی فلاح ہے، اس سوچ کے اندر ویلفیئر کا تصور ہے۔